From the outside, Mr. Khan, it looks as though ایسا لگ رہا ہے کہ قانون کا شکنجہ آپ کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ Does it feel that way to you? Yes, Stephen, it's been like that for a while. جی ہاں اسٹیفن، جب سے مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تقریباً 14 سے 15 ماہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہتے تو آپ کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس پارٹی کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور یہ پاکستان میں بہت غیر معمولی بات تھی. جب ضمنی انتخابات ہوئے تو میری جماعت نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت میں موجود جماعتوں کی پشت پناہی کر رہی تھی. تو جب یہ مجھے گیم سے ناک آؤٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ اب تک مجھ پر کیے گئے مقدمات کی تعداد 200 کے قریب ہو گئی ہے، اور میں ڈبل سینچری بنانے کے قریب ہوں. اور یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں ڈال سکیں یا مجھے نااہل کروا سکیں یا میرے خلاف یہ دونوں کام کر سکیں. And the whole attempt is to either imprison me or disqualify me, or both. Yeah, you talk about being knocked out of the game. آپ گیم سے باہر کیے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف تقریباً 200 کیسز ہیں، جن میں سے ایک آفیشل گفٹس کے غلط استعمال، اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس، اس کے علاوہ بغاوت، بلاسفیمی، اور یہاں تک کہ ایک قتل کے مقدمے میں بھی آپ نامزد ہیں. Another, but then there are others which include, as I understand it, sedition, blasphemy, and one case which even alleges you were involved. تو یہ بہت پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو کسی اور چیز کا وقت بھی نہیں. You don't have time for anything else. Well, you forgot to mention there are about 60 or 70. آپ یہ بتانا بھول گئے کہ میرے اوپر تقریباً 60 سے 70 دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں. میرا تمام وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر کاٹنے میں گزر جاتا ہے. 2 مہینے کے دوران میں نے 335 عدالتی پیشیاں بھگتی ہیں، اور میری قانونی ٹیم بھی ایک کے بعد ایک کیس میں میرے دفاع میں مصروف رہتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام بوگس اور جعلی کیسز ہیں، اور ان میں سے کچھ نہیں نکلنا. اور اب یہ فوجی عدالتوں کی تیاری کر چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے لیے اجازت دیتی ہے کہ نہیں، اور ان فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے. And the objective of the military court is that there I certainly will be sentenced. Would you accept that? کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ آپ نے ماضی قریب میں کئی سنگین غلطیاں کی ہیں؟ شاید ان میں سے سب سے سنگین غلطی پچھلے سال آپ کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ایک خاص ماحول کو بڑھاوا دینا تھا. وہ ماحول جس میں آپ نے فوج کے خلاف دشمنی کی حوصلہ افزائی کی، In which you encouraged hostility. اور جب آپ کو اس سال مئی میں گرفتار کیا گیا تو آپ کے حامیوں نے فوری طور پر پرتشدد مظاہرے کیے اور سڑکوں پر نکل کر فوجی اہداف اور ایک سینئر جنرل کے گھر کو نشانہ بنایا. Took to the streets in violent protest, which included violence directed against military targets, including کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے جو آپ کی بیان بازی کے نتیجے میں ایسا کر رہے تھے؟ people responding to your rhetoric. Well, Stephen, let me just answer this one by one. Number one. ٹھیک ہے اسٹیفن، مجھے صرف ایک ایک کر کے جواب دینے دیں. نمبر 1، میرے 27 برس کی سیاست میں کیا میں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے کو کہا ہے؟ کبھی نہیں. ہمارے تمام احتجاج آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن رہے ہیں. احتجاج کی اجازت تو ہمیں آئین نے دی ہے. جب ہمیں کوئی ناانصافی محسوس ہوتی ہے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے 126 دن کا اب تک کا سب سے طویل احتجاج کیا، اور ایک بھی تشدد کا واقعہ سامنے نہیں آیا. تمام پرامن احتجاج تھے. ہم احتجاج کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تو یہی بات ہے جو عدالتوں کے 2 فیصلوں نے اب بھی ثابت کی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان پرتشدد کارروائیوں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے ان 4 مقامات پر جہاں پر آگ لگانے کے واقعات ہوئے. None of us were involved in any of violence. We believe that there should be independent investigation into the 4 places where the violence took place. But hang on, did you not think for a moment, knowing کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اس تمام عرصے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس دوران فوج پر کٹ پتلی حکومت کو لانے، حکومت کو گرانے، بغاوت کا آغاز کرنے، پاکستان پر قبضہ کرنے اور جمہوریت کو مکمل طور پر کمزور کرنے کے الزامات عائد کیے؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان سب سے مشکلات پیدا ہوئی؟ undermining its democracy? Did you not for a moment think that that might lead to trouble? So, Stephen, what you're saying is that I should not tell what was the truth?
تو اسٹیفن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ سچ کیا تھا. سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا. موجودہ وزیر دفاع جو اس وقت اپوزیشن میں تھے نے کہا تھا کہ 2020 میں جب میری حکومت کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے اس وقت کے آرمی چیف نے انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ میری حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور یہ کووڈ-19 کے باعث 2 سال تک نہیں ہو سکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت ہماری حکومت نہیں ہٹا سکے. اور یہ بات موجودہ وزیر دفاع نے کی ہے. Which is why he held back. That's the only reason he didn't remove our government. Now this is ملک میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ سابق آرمی چیف نے میری حکومت ہٹائی، بلکہ وزیر دفاع نے تو بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہے اس لیے ہٹا دیا گیا. یہی سچ ہے. he thought Imran Khan was dangerous for Pakistan. That's why he removed me. So this is just a fact. Well, no one. I talked about karma. Yeah, I talked about karma before. The truth is, you rode. میں نے پہلے کارما کے بارے میں بات کی تھی. سچ تو یہ ہے کہ آپ فوجی حمایت کا سہارا لے کر اقتدار میں آئے. 2018 کے انتخاب میں آپ نے اس ٹائیگر پر خود سواری کی تھی. اس وقت آپ فوج کے قریب تھے. آپ کے اقتدار کے ابتدائی برس میں انٹیلیجنس سروسز اور فوج سے آپ قریب تھے، اور جب آپ سے وہ الگ ہوئے تب اچانک آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سیاست میں فوجی مداخلت نہیں چاہتے. یہ تو کھلی منافقت ہے. Military meddling in politics. Again, it's hypocrisy. فوج کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ عمران خان سب سے بڑے منافق ہیں. The biggest hypocrite. My party. میری پارٹی نے 0 سے اپنا آغاز کیا تھا اور 22 سال میں نے اپنی پارٹی کو بنایا. اور پھر اگر 2018 میں فوج ہمیں لائی ہوتی تو اب جب اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا ہمارے خلاف ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو حکومت سے باہر ہونے کے باوجود ہم نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات کیسے جیت لیے؟ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو سب جانتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. تو کس طرح ہم تمام